محبوب تیرے کہنے پر شروع کرتا ہوں سلسلہ، ذرا ترازو پہ اپنے ہاتھ سے لے آ جس کو لے آنا چاہتا ہے، شروع کروا۔ جلال والا خدا ہر کوئی کانپ پر، انبیاء کرام بھی اس کی خشیت سے کانپ رہے ہوں گے۔ میرا کریم نبی ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے ترازو عمل میں لا کھڑا کرے گا۔ اللہ یہ ہے میرا امتی، اسی سے حساب شروع کرو۔ اور ابو بکر صدیق جب آئیں گے میرے کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو، تو سر جھکا کے عرض کرے گا اللہ جو کچھ لایا ہوں تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے، اے اے تیری بارگاہ بہت اعلیٰ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جس کا ہر لمحہ میرے نبی کے عشق میں تھا، جس نے پوری زندگی سر جھکا کے زندگی گزاری۔ اور گاندھی بھی کہتا تھا اگر تاریخ میں دیکھو تو دو بندے گزرے ہیں، تھے بادشاہ پر سادگی کمال کی تھی، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا میرے کریم نبی میں نے ابو بکر کو بھی بخشا، جس کی یہ کہے گا اس کی بھی بخش جائے گا۔ آج آپ نے ان کا ذکر سنا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے قرآن مجید میں واقعات موجود ہیں، حدیث پاک میں موجود ہیں۔ مت کسی کے غلط بات پر بی بی فاطمہ پاک کا حق نہیں دیا، العیاذ باللہ۔ ہمارا مسلک دیکھ، ہماری محبت دیکھ، ہمارا ایمان پتہ کیا کہتا ہے؟ اور جو جنت کی ملکہ ہو، جنت کی ملکہ ہو اور وہ ایک باغ کے پیچھے صحابہ سے جھگڑا کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات میرے کریم نبی فرماتے ہیں تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو پتہ ہے اس کے لیے میرے حضور نے فرمایا مچھر کے پر جتنی بھی دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، اور اسی دل کو حضور فرماتے ہیں یہی میری فاطمہ زہرا ہے۔ اور اس میں سیدہ زہرا کی تو عظمت بیان نہیں کرتا، اس میں تو اس گھرانے کی توہین کرتا ہے۔ رہی بات باغ فتح کی، آپ اس کا دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح کروں گا جیسے تمہارے بابے نے کیا۔ ازواج مطہرات بھی ہیں، جملہ صحابہ کرام، اور پوری زندگی اس باغ کا جو بھی معاملہ تھا حضور کے دین پہ خرچ ہوتا رہا، حضور کے صحابہ پہ خرچ ہوتا رہا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھرانے پر ذرہ بھی آنچ نہیں آنے دی، خود تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن اس گھرانے کی خوب خدمت کی۔ وہ ابو بکر اور حضور کے گھرانے کے ساتھ یہ کرے، کیا کسی مومن کا دل مانتا ہے؟ اس لیے یہ من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت باتیں، اور اس عورت کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ زندگی میں اس توبہ کا دروازہ کھلا ہے جس عورت نے ابو بکر صدیق کی ذات پہ اتنا بڑا بہتان اور الزام تراشی کی کہ عدالت تو اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اتنی جسارت بھی ہوتی ہے، توبہ کر لے، اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی معاف کر دے گا۔ ابو بکر کے در پہ بھی معافی مانگ لے، رسول اللہ سے بھی معافی مانگ لے، ابو بکر مہمان ہے، محمد عربی میزبان ہے۔ دوستان محترم، اپنے دامن کو، اپنے جسم اور ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ابو بکر صدیق جملہ صحابہ ہمارے سر کا تاج، اور حضور کی آل ہماری آنکھ۔ کیسی بات ہے سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم سب کے نوکر اور ماننے والے ہیں، کہیں سے کوئی آواز ایسی آئے تو کمزور آواز ہوگی، بالکل غلط ہوگی، ناتحقیق آواز ہوگی، آپ ایسی کسی آواز پہ توجہ نہ کریں۔ حضور کا گھرانہ بھی شان والا ہے، حضور کے صحابہ بھی بہت بڑی بڑی شانوں والے ہیں۔